بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے آپ حضرات میں یا ناشتہ نہیں کیا یا کوئی بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور آواز بڑی ڈھیلی ڈالی ہے. جنت کے ہم سب حقدار ہیں اور امید سے ہیں، لیکن یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ جنت کی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ بہت آرام سے اختیار کرتے ہیں. ازمان آپ اختانو لوڑا ہوں چلتا ناشتہ ہے تا استانا در اکڑے ایسے کڑی دی یا مولانا دیر وقت نکینو لیے تو لگ مینے سرا محبت سرا اور جو کم زیگے ناسی ہے تا زیگ دیر آلی دے. دنیا کے بادشاہگانو راولی کا نو آگائی تا دیر من خوشحالی گو کلی کپڑے یا جو وزان تیارو نو داوگا نہیں چی تاسو دے بادشاہانو بادشاہ راولی لیے دادے رب العالمین کور دے نو دیکھے دا آواز و بے سلام مسنون دے جواب واجب دے. اوچت آواز سر دے گئے جواب وقول بکار گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وكريمنا ونبينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته بقدر حسنه وجماله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسولنا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شوق اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام میزبان مکرم حضرت مولانا ادریس صاحب اور دیگر علماء کرام اور آپ جیسے دین پہ فدا، دین پہ عاشق، محب اسلام، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار مسلمانوں، اور اگر سننے والی گھروں میں ہو تو میری ماں اور بہنوں، آج کی یہ پروقار تقریب حقیقتاً میں بھی آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ کچھ سیکھنے آیا ہوں، لیکن
میں سب سے پہلے مولانا کا شکر گزار ہوں کہ ایسے پروقار تقریبات میں ہم جیسے نالائقوں کو بھی دعوت دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس پرفتن اور اس مشکل دور میں نسبت بہت عالی اور بہت اونچی چیز ہے۔ اگر وہ نسبت انسان کے ساتھ ہو تو ہم اس پہ بھی فخر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ حضرات، جب میرا ایک تعارف ایک نالائق ایک گندے آدمی کا تعارف کرایا گیا تو میرے ساتھ نسبت ایک اللہ والے کی تھی، اور ان برخورداران اور ان حفاظان کرام جو حقیقی آج کے اس محفل کی دولہ ہیں، یہ لوگ، ان کی نسبت جب کلام اللہ کے ساتھ کرائی گئی تو کلام اللہ کے ساتھ ان کی نسبت اور عالی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اس دنیا نے کسی کو عزت نہیں دی اور اس دین نے کسی کو ذلیل نہیں کیا۔ دنیا کی عزت ہیچ ہے، دنیا کی عزت بہت تھوڑی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اور اب بھی کیا حالات ہیں، میرے حکماء کے دیکھ لو۔ آپ میں سے ان محفلوں میں اکثر میرے وہ دوست ہوں گے جو کوئی کسی پارٹی میں ہوگا، کوئی کسی میں ہوگا، لیکن ناراض نہ ہونا، ان پارٹیوں نے میری آنکھیں بند ہو جانے کے بعد میرا ساتھ نہیں دینا۔ میرا ساتھ ان علماء اور حفاظ نے دینا ہے۔ جس حافظ جی پر آپ 1 روپے خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 10 روپے ہے اور یہ خرچ ہو گیا، میرا آپ سے ایک سوال بھی ہے کہ بہت کمزور اور بہت کم ہم وہ لوگ ہیں جو ان حفاظ، ان مدارس، ان مساجد والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کبھی نہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہوں یا یہ قاری صاحب ہوں یا یہ امام صاحب ہوں، مجھے جو راستہ دیتا ہے وہ عالی راستہ دیتا ہے، لیکن میں جب گھر سے آتا ہوں تو انہی ملاؤں پہ غصہ نکالتا ہوں۔ میرے ابا جان نبر اللہ مرقدہ ایک دفعہ ہمارے نمازی ساتھی تشریف لائے اور ہم پڑھ رہے تھے تو قاری صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت کو فلاں صاحب نے، نام نہیں لینا چاہیے، ویسے ہی آپ کو ایک درد سناتا ہوں کہ فلاں صاحب نے صبح آگے طلبہ کو بہت بے عزت کیا۔ تو ابا جان نے کہا، پھر کہنے لگے حضرت مجھے اچھا نہیں لگا۔ حضرت نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا، قاری جی وہ بیچارہ گھر میں کمزور ہے، اور قاری جی اس بیچارے کی رات کو گھر میں لڑائی ہو گئی ہوگی، قصر نہیں نکال سکتا ہوگا، چلو تم ملاؤں پہ نکال دیتا۔ فرمانے لگے، قاری صاحب اس چیز کو سہ لو اور برداشت کر لو، ایک دن میں آنا ہے کہ اس میں حساب ہونا ہے۔ یہاں کا ترازو اور وہاں کا ترازو مختلف ہے۔ یہاں کا ترازو آج کے حکماء نے آج کے عادلوں کے ہاتھ پہ دے دیا، لیکن وہاں کا ترازو عادلوں کے عادل کے ہاتھ میں ہوگا، جو خود کہے گا لمن الملک اليوم۔ آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ یہ جو بادشاہ جو 10 گاڑیاں آگے اور 10 پیچھے پھراتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، شکر ادا کرو نہیں دیکھ سکتے، نہیں تو اندر سے پھر کڑتے ہوں گے ہم۔ تو وہاں رب العالمین کی عدالت ہوگی اور انصاف کو خود دے گا۔ اور خوش قسمت ہو آپ کہ اللہ تعالی نے اپنے گھر میں مختلف قبیلے کے لوگ، مختلف نسلوں کے رنگت کے لوگ آپ یہاں میں اور آپ اکٹھے ہیں۔ اس پہ اللہ کا شکر جتنا ادا کرو کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک چھت کے نیچے
کسی تعصب کسی مشکلات کے بغیر اکٹھا کیا. بولو الحمدللہ. پھر کہو الحمدللہ. پھر کہو الحمدللہ. آج میرے گھر میں جتنا کمزور بچہ ہوتا ہے نا تو میں اس کمزور بچے کو اسی ملا کے حوالے کرتا ہوں, اور جتنا پڑھا لکھا اور بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو کہیں اور بھیجتا ہوں. تو میں ایک قصہ بھی آپ کو سنا دوں. یہ آج یہ تبلیغی مراکز, یہ تبلیغی خانقاہیں, یہ مدارس, یہ صوفیاء, یہ آپ کے دلوں کے حاکم ہیں. اور میرے پیاروں, آج جو آپ اور میں سکون سے بیٹھے ہیں ان مساجد, مدارس اور خانقاہوں کی وجہ سے. اور اب ایک نیا فتنہ ہمارے سر پہ مسلط ہے. وہ فتنہ ایک چھوٹا سا, میں اور آپ کہتے ہیں نا جی بل ہے, ایک بل ہے, وہ FATF کا ایک شیطانی بل آیا ہے. معلوم ہے کہ کیا بلا ہے؟ واقف ہو؟ یہ مجھے بتاؤ, یہ مسجد آپ لوگوں نے بنائی ہے؟ آباد کرنے والے یہی مولانا صاحب آپ کی بنتے کرتے رہے. اب اس مسجد میں یہ قالین اٹھا لوں اور اس مسجد کو استقبال بنانے دو گے؟ بولو نا, کیا مسئلہ ہے؟ اس مسجد میں جانور باندھوں تو باندھنے دو گے؟ اس مسجد کو میں پارک بناؤں تو بنانے دو گے؟ اگر اس مسجد کو میں بیچ کے یہ بازار کے روڈ بناؤں تو بنانے دو گے؟ ایسا ایمان رکھو. مر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ مر سکتے, بھوکا رہنا پسند کر سکتے ہیں. ان مدارس, مساجد اور ان خانقاہوں کو ویران نہیں دیکھ سکتے. اس بل کے اندر یہ غلاظت ہے کہ اگر وقت آپ کے اوپر ایک شیطان مسلط ہوگا, DC کسی کو مسلط کر دے گا, تو میرے پیاروں اب DC صاحب آپ کو خطبہ لکھ کے دیں گے, اس پہ ہم موجودہ حکومت جو بھی ہو, ہر حکومت ہو, فاسق فاجر ہو, اس کو امیر المؤمنین تصور کریں گے. کرو گے؟ مجھے میرے اللہ نے اجازت نہیں دی. ہاں, اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اس کی اچھائی بیان کریں گے, اگر برا کام کرے گا تو ممبر مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس کے خلاف بولوں. تو اس بل کے اندر ہے کہ اس مسجد میں اگر مسجد کے حدود سے زائد کام ہو, یعنی آپ یہ پھول تیار کر رہے ہوں تو ان پھولوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسجد وہ قبضے میں لے کے اس کو اگر استقبال بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. اور یہاں نہیں ختم کرتے یہ ظالم. اگر مسجد کی افادیت کی علاقے میں اب 8-10 مسجدیں ہیں, اللہ کی رحمت ہے, تو اگر ایک مسجد ہے تو کافی ہے, باقی مسجدوں کو ویران کر کے بچوں کے لیے پارک بنا سکتے ہیں. کیا مجھے بتاؤ ذرا, پارک میں تو ہم انتشار پیدا کرتے ہیں, پارک میں ہم مشقتیں پیدا کرتے ہیں, اور ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں پارکوں میں آئیں گی اور یہ جوان مسٹنڈے ان پارکوں میں ان کے ساتھ گپے لگائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ مسجد آپ میں اور میری ماں اور بہن میں تمیز پیدا کر دیتی. یہاں تک یہ ظالم نہیں چھوڑ دیتے مجھے اور آپ کو. اگر اس مسجد کی ضرورت یہاں بھی نہ پیش آئی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر اس مسجد کو کی زمین کو اور اس عمارت کو بیچ کے اگر حاکم چاہے تو روڈ میں لگا سکتا ہے. میں پیدل چل سکتا ہوں, مجھے اللہ نے پاؤں دیے چلنے کے لیے, لیکن مسجد کو ویران ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اور میں اکثر کہتا ہوں یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ مساجد, یہ مدارس دیے, لیکن یہ میری اور آپ کی دین سے دوری بھی ہے. دین سے دوری اس لیے ہے کہ آج
اسلام آباد کی سرزمینوں پر جو اسلام کے نام پہ مجھے علم ملا، جہاں یہ پھول میں اور آپ تیار کر رہے ہیں، اس سرزمین پر بھی یہ خبیث عورتیں، یہ بد کردار اور بد اخلاق عورتیں میری اور آپ کی بہنوں کی اخلاقیات تباہ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں آپ ذرا، آج کل عجیب معاشرہ ہے، اور فارمی مرغہ تو ذبح نہیں کر سکتے، لیکن آج کل موتیں بہت آسان ہیں۔ بچہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں جوان ہوں گا، اور جوان اس انتظار میں ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا، اور بوڑھا تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں چارپائی پہ بیٹھا ہی رہوں گا۔ ارے میرے پیارو، جس قوم میں گناہ بڑھتے ہیں وہاں موت کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آئے روز مر رہے ہیں، اور ایک گندا نعرہ جو لگایا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ مجھے بتائیں، آج مجھ سے میری یہ کان ہے نا چھوٹے چھوٹے، اس سے میں سنتا ہوں، اللہ اس سے سننے کی صلاحیت ہی ختم کر دے تو کس کام کا یہ جسم آپ کا؟ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔